اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما صدق اللہ العظیم۔ ہم نے کل دیکھا کہ منافقین کے مختلف گروہوں کا بیان ہو رہا ہے، ان کی مختلف چالیں، ان کے ہتھ کنڈے، ان کی مختلف تدبیریں اور ان کے مختلف رویے جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ آج بھی منافقین کے ایک گروہ کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور گروہ، منافقین کا ایک اور گروہ پاؤ گے۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ یریدون ان یأمنوکم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ان کی صلح رہے، تمہارے ساتھ بھی امن رہے، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی ان کا امن رہے، یعنی اپنی قوم کے ساتھ بھی ان کے تعلقات پوری طرح بحال رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات ان کے بڑے اچھے رہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کلما ردوا الی الفتنہ، تو جب کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، ارکسوا فیہا، تو یہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، یعنی گویا اصل میں تو پھر اپنی قوم کے ساتھ ہوئے، اصل میں تو ان کے ساتھ ہوئے، کیونکہ جب کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی پلان بنتا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو یہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ ارکسوا فیہا مطلب اس کے اندر اوندے منہ گر پڑتے ہیں، فوراً اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، فرمایا ان کے بارے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے دور نہ ہٹیں، کنارہ کشی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ سلامتی کا رویہ اختیار نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تمہارے خلاف اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، یعنی تمہارے خلاف ان کی سازشیں بند نہ ہوں، تو پھر کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ یعنی کل جو دو گروہ ڈسکس ہوئے تھے انہی کی طرح ان کے ساتھ کے شمار کیا جائے گا اگر یہ اپنے رویے سے باز نہ آئیں۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، فرمایا ان کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے دی ہے، ان کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا حکم دے دیا ہے، اب یہ جہاں بھی پائے جائیں ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے، لیکن فرمایا غلطی نہ کرنا، کسی کو بے گناہ کو نہ پکڑ لینا، ایسا نہ ہو جو منافقین میں شامل نہ ہو، ان کو نہ پکڑنا۔ اسی لیے پھر ساتھ ہی قتل کے بارے میں سارے احکامات اللہ نے عطا فرما دیے کہ غلطی سے اگر تم قتل کر بیٹھو تو پھر کیا ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کسی اور مومن کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں غلطی سے اگر ہو جائے، خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، بھول چوک سے ہو جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر اس کا حکم ہے یعنی عمدن جو ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اگر کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا۔ اس کے کفارے کے طور پہ
اللہ رب العزت نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے عطا فرمائے تھے اس معاشرے کے اندر، تو یہ بھی ان میں سے ایک طریقہ تھا، یعنی مختلف کفاروں کے طور پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ تو یہ جو خطا جو ہے، قتل خطا جو ہے، اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کے اہل کو، اس کے وارث جو ہوں گے ان کو دیت بھی دی جائے گی، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یعنی اگر اس کے ورثاء معاف کر دیں پھر تو دیت نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے ورثاء معاف نہ کریں تو ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا اور ان کو دیت بھی دی جائے گی۔ اچھا، دیت اس زمانے میں 100 اونٹ تھے، یعنی 100 اونٹوں کے برابر، یا 100 اونٹ دیے جائیں یا 100 اونٹوں کے برابر رقم جو ہے ان کو دی جائے۔ ہمارے بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ آج بھی یہی دیت ہے، تو وہ اس کو یہی دیت سمجھتے ہیں، لیکن بعض دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ دیت زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، زمانے کا جو عرف ہے، زمانے کی جو معروف چیزیں ہیں، یا عدالت جو ہے یہ دیکھ کر فیصلہ کرے گی کہ مجرم کے حالات کیا ہیں، معاشرے کے حالات کیا ہیں، دوسروں کے حالات کیا ہیں، ان کے مطابق کوئی بھی دیت مقرر کی جا سکتی ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ ورثہ معاف کر دیں۔ اگر معاف کر دیں تو پھر کوئی دیت نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ایک غلام اس کو ضرور آزاد کرنا ہوگا، لیکن آج کل کے زمانے میں تو غلام ہے نہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ اب اس کا متبادل علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیلوں کے اندر بہت سارے لوگ اس لیے جیلوں کے اندر بند رہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی رقم نہیں ہوتی جرمانے کی ان کو آزاد کروانے کے لیے۔ بعض یعنی جیل کے اندر صرف اس لیے بیچارے سالہ سال پڑے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جرمانے کی رقم نہیں ہوتی، تو ان کو اس کے بدلے میں آزاد کروایا جا سکتا ہے، جیلوں کے اندر وہ پڑے ہیں۔ یا بعض لوگ قرض کے اندر اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ بیچاروں کو قید کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھٹے کی اینٹوں پر جو کام کرتے ہیں، بھٹے کی اینٹوں پر، تو وہ قرض کے طور پر بیچاروں کو غلام بنا لیتے ہیں، تو ان کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ سندھ کے اندر ابھی بھی آج کل بھی اس طرح کے رواج موجود ہیں، بلوچستان کے اندر موجود ہیں، تو یہ غلامی کے مختلف طریقے ہیں جو بدل چکے ہیں اس زمانے میں، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ البتہ دیت جو ہے اگر معاف کر دی جائے تو نہیں ہوگی، اگر ہو تو پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ کتنی دیت اور کس کو ادا کی جائے گی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اب یہ دوسری صورت، اگر قتل یعنی ایسا مقتول جو ہے، قتل وہ ایسی قوم کا فرد تھا جو تمہاری دشمن ہے، یعنی کسی دشمن قوم کا فرد تھا، دشمن قوم میں تھا، دشمن قبیلے کے اندر تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن تھا مسلمان لیکن دشمن قبیلے کے اندر رہتا تھا، اب غلطی سے وہ قتل ہو گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، وَإِن كَانَ، لیکن اس میں دیت نہیں ہوگی، ایک غلام کو آزاد کر دی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ تھا، یعنی تمہارے ساتھ معاہدہ تھا ان کا امن کا، اور اس قوم کا وہ فرد تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ غلام بھی آزاد کیا جائے گا، فدیۃ مسلمہ، اور دیت بھی ادا کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے اہل و عیال کو، اس کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ گویا دو صورتیں ہو گئیں، اگر ایسی قوم کا فرد ہے جو دشمن قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو اس میں دیت نہیں دینی پڑے گی بلکہ صرف غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، تمہاری معاہد قوم ہے، اس میں غلام بھی آزاد کیا جائے گا اور دیت بھی ادا کی جائے گی، اور اگر اپنی ہی قوم کا فرد ہے تو پھر ظاہر اس میں تو پھر دونوں باتیں ہوں گی، دیت بھی ادا کی جائے گی اور غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ اچھا، اگر غلام نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر غلام نہ پائے، غلام نہ ملے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، مسلسل 2 مہینے کے روزے، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے، یعنی درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا دوبارہ 2 مہینے کے شروع کرنے پڑیں گے۔ اگر غلام نہ ملے تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ مسلسل کی شرط ہے، درمیان میں کوئی ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ توبۃ من اللہ، فرمائے یہ توبہ ہے عملی طور پر، یعنی تم توبہ اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف فرما دے تو یہ اپنے اس عمل سے اس توبہ کا اظہار کرو، یعنی غلام کو آزاد کر کے یا یہ 2 مہینے کے روزے رکھ کے، یہ ایک عملی توبہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کے دربار میں کھڑا ہوں،
میں یہ کر سکتا تھا، میں نے یہ کر دیا، تو اب مجھے معاف فرما دو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، فرمایا کہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ تمہاری نیتوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر تم اس میں کوئی ہینکی پھینکی ادھر ادھر کی کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے اور قیامت کے دن تم سے پوچھ لے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ بڑی سخت آیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں پکڑے جائیں گے، یعنی ہمارے یہاں تو سینکڑوں کے حساب سے لوگ قتل ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قوم کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، کسی غیر قوم کے بندے نہیں ہیں، دشمن قوم کے بندے نہیں ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اللہ نے صرف اسی پر پھر ختم نہیں کیا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا، یعنی جہنم تو بذات خود اللہ کے غضب کی علامت ہے، اب اس کے علاوہ پھر اللہ کا غضب اس پر کیا ہوگا، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں اس کو کیا کیا سزا ہوگی۔ وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوگی۔ تین سزائیں اللہ نے اس کی بتائی ہیں، ایک جہنم جو ہمیشہ کی جہنم، ایک اللہ کا غضب، اور ایک اللہ کی لعنت۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، یعنی اس میں کوئی مسئلہ ہی لوگ نہیں سمجھتے، کسی مسلمان کو مار دینا، قتل کر دینا، یہ کفر کے برابر ہے۔ یہ ایسے جیسے مسلمان مرتد ہو جائے، جس طرح مرتد کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہی سزا اللہ نے یہاں اس کی مقرر کی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، وَلَعَنَ، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور فرمایا اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔